اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے ہمیشہ سے ہمیں خطرات رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے، تو پاکستانی قوم اور جو فوج ہے ان کا حوصلہ کیسے بلند رہتا ہے ہر وقت؟ دیکھیں، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم ایک آئیڈیولوجیکل قوم ہیں اور ہماری قوم بیسیکلی بہت بہادر ہے. فوج اس کا مائکرو کازم ہوتی ہے، اسی قوم سے نکلی ہوئی ہے اور قوم نے قربانیاں دیں. سب سے پہلے تو لاکھوں لوگ پارٹیشن کے وقت وہ ٹرینیں، جو کٹی ہوئی ٹرینیں یہاں آئیں، لوگوں نے اپنی وہاں پہ پراپرٹیز چھوڑ دیں. تو وہ جذبہ تھا، وہ جذبہ ہی ظاہر ہے ٹرانسینڈ ہو گیا ہماری ملٹری کے کلچر کے اندر. اور پھر ہماری آرمی کے اندر جو کلچر ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دشمن ہم سے 5 گنا بڑا ہے، 4 گنا بڑا ہے جو ہماری ان کی جو فورسز ہیں. سو جو ٹریننگ ہے اس کے اندر انگرین کر دیا جاتا ہے کہ آپ ڈیوڈ ہیں، آپ نے گولت کا مقابلہ کرنا. ڈیوڈ چھوٹا تھا، گولت بہت بڑا دیو تھا. سو آپ کی مینٹیلٹی ہی اس طرح سے بلڈ کی جاتی ہے. اور پھر پلس ہماری سروائیول کی جنگ ہے. آپ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جو اس کو موقع ملے کہیں پہ بھی وہ ہمیں انڈو کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں چھوڑے گا. اسی لیے تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کینٹ بی انڈن اور انڈو، یا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں گی، بہت سی انٹولڈ سٹوریز ہیں. کچھ رشتہ دار وہاں رہ گئے، کچھ بہن بھائی ایک طرف رہ گئے، کچھ بہن بھائی آ گئے، اور بہت سے قسم کا کیٹسفیئر ہوا. کٹی پٹی آپ نے ٹرینز کی بات کی ہے، بہت ماؤں نے اپنے لختے جگر کو کھویا ہے. تو وہ چیزیں آج بھی نہیں مل پائی، ویزاز نہیں ملتے، پرابلمز ہوتی ہیں، لوگ صرف ٹیلی فونز تک محدود ہیں، ویڈیو کال تک محدود ہے. کیونکہ میں ایسے کافی فیملیز کو جانتی ہوں جن کے ہاف آف دا فیملی اس طرف ہے اور ہاف اس طرف ہے. کون سی کوئی پالیسی، کوئی چیز، کیا کرنا چاہیے سر ہمیں؟ کیونکہ ایک خون کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اٹس ابو ایوری تھنگ. جی میں ایک چھوٹا سا پرسنل سی چیز، میرے والد، جب میری بہن چھوٹی پیدا ہوئی تو میرے والد ہمیشہ بہن کو بڑا ایکسٹرا، ہی واز ویری ایکسٹرا لونگ. بہن آتی تھی چھوٹی سی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو بہن صاحبہ کہتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، ہی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 79. تو تب انہوں نے مجھے بتایا، اور وہ آخری دن تک ان کی ایک بہن تھی جو 5 سال کی تھی. جب وہ مائگریٹ کر رہے تھے انڈیا سے تو اس کو ان کی جو بہن تھی ان کو سکھوں نے مرڈر کر دیا تھا. تو وہ آج تک، جب تک ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس کو یاد کرتے تھے، اپنی بہن کو جو چھوٹی 5 سال کی تھی. تو بہت قربانی ہے جی، اور وہ لیگیسی ہمارے پاس ہے. وہ اب وہ ان فیملیز کو جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، یا جو ریلیٹیوز اس طرف ہیں یا جو اس طرف ہیں. دیکھیے پاکستان تو وی وانٹ ٹو لیو ان پیس، لیکن اب جو ایکسٹریم گورنمنٹ ہے وہاں پہ، جو ایکسٹریم رائٹسٹ اور جو ایکسٹریم پالیسیز کی ہیں، وہاں پہ تو ہیٹرڈ ہے، ایبسلیوٹ ہیٹرڈ ہے اگینسٹ مسلمس. ایبسلیوٹ ہے. وہ تو آپ کو اور مجھے جو ہے وہ تو انویڈرز کا رشتہ دار کہتے ہیں، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں جن کو، اینڈ رانگلی سو، بیکاز جو انویڈرز تھے ان کو وہ ایز اے ولن ڈپیکٹ کرتے ہیں. تو بہت مشکل ہے اس طرح سے تو ریکنسائل کرنا. لیکن ہم اس طرح ضرور ریکنسائل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آ گئے، جو لوگ مائگریٹ کر کے آگے ہیں، اب پاکستان شوڈ الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ ترقی کرے. ہم اپنی اکانومی پہ زور دیں، اور جو کمپریہنسو کانسیپٹ آف سیکیورٹی ہے، وچ آلسو انٹیلز فوڈ سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، ایموشنل سیکیورٹی، فزیکل سیکیورٹی، ملٹری سیکیورٹی، ان ساری سیکیورٹی کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب ہم، جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ ہماری جو یوتھ ہے، کیونکہ اب انہوں نے اسٹیئر کرنا ہے اس شپ کو، تو ان کو ہم ان کو جو کانسیپٹ ٹرین کرنا ہے جی، اور ہمارا بوجھ وہ اٹھائیں. وہ جو پاکستانی سٹوری ہے that should be transferred to them، جس میں کسی کی 5 سال کی بہن شہید ہوئی، کسی کی والدہ کو کیا گیا، کسی کا بھائی نہیں آیا، کسی کی اس طرح سے لوگ ابھی بھی لوگ ان کو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں جی. اور So I think that spirit and that story، کیونکہ یہ جو سٹوری ہے ہمارے پارٹیشن کی، لوگ ہولوکاسٹ کو یاد کرتے ہیں، لوگ جوز جو ہیں آپ نے دیکھا، اور بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن کمیموریٹ کرتے ہیں انٹولڈ سٹوریز کو کمیموریٹ کرنا چاہیے. تو ہماری تو شہادت پارٹیشن سے پہلے سے شروع ہوتی ہیں. بالکل سر. We should start our story from there and then that should be converted, that should be transferred to our youth. بالکل بالکل سر، ایسا ہی ہے، بالکل ویل سیڈ سر. میں چلوں گی فائقہ کے پاس. فائقہ مجھے بتائیے گا، پیرس اولمپکس میں آپ نے شرکت کی، سب سے بڑا چیلنج کون سا تھا وہاں؟ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ 100 میٹر ریس میں حصہ لے رہی تھی تو سب سے زیادہ جو پاورفل ایتھلیٹ ہے وہ کون سی کنٹری کا تھا؟
جب میں نے اپنی ریس لگائی تو میں ہیٹ میں یعنی میں نے اپنی ہیٹ لگائی تھی، لیکن جو مجھے وہاں پہ سب سے اچھی ایتھلیٹ لگتی تھی جس کو میں فالو کرتی تھی وہ جمائکا کی ہے شیلی. لیکن وہ فائنل میں اس نے ریس نہیں لگائی، اس نے وڈرا کر دیا. تو جو سینٹ لوسیا کی ہے افریڈ وہ جیتی تھی، اس چیمپئن ہوئی تھی. لیکن میں نے وہاں پہ اتنے آپ کو یہ سوچ کے گئی تھی کہ میں نے وہاں پہ لوگوں سے سیکھنا ہے جو ہمارے پاکستان میں چیزیں ہمیں نہیں سکھائی جاتی، جو ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں ہے، میں نے وہ وہاں سیکھنی ہے تاکہ یہاں آ کر میں اپنے جونیئرس کو بھی بتاؤں کہ میں نے وہاں یہ سیکھا ہے اور آپ بھی اس پہ عمل کریں تاکہ ہم یہی ٹیکنالوجی مطلب اسی کو افورڈ کریں تاکہ ہم آگے اچھا پرفارم کر سکیں. تو کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے وہاں پہ کافی زیادہ چیزیں سیکھی ہیں. جیسے ہماری سٹارٹس کی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں کوچ کا مطلب کوچ کو یا کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں سٹارٹ دیں. وہاں پہ وہ فون یوز کرتے ہیں، فون پہ لائک سٹارٹ لگا دیتے ہیں، آن یور مارک سیٹ اینڈ فائر، تو اس کے تھرو نکلتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جم کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، ڈفرینٹ مشینریز ہیں جو کہ یہاں پاکستان میں ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. فوڈ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈائٹ کا کوئی پلان ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہر قسم کے ڈائٹ یعنی اگر ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے جو کھانا جو بنانا آپ کو خود مطلب کرنا پڑے گا. اچھا. یہاں پہ جو ہے ہمیں پکا پکایا مل جاتا ہے، جو وہی دیسی سالن. اچھا، وہ نیوٹریشنل لیول ہوتا ہوگا نا کہ کس کے اندر فیٹس ہیں، کس کے اندر زیادہ کاربز ہیں. تو ایک ایتھلیٹ کے لیے کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جتنی مطلب اس نے کیلوریز برن کرنی ہے نا اتنی اس کو ضرورت ہوگی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گراؤنڈ کے اندر کہ گراؤنڈ میں اگر وہ کتنی کیلوریز برن کر رہا ہے. اچھا. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بڑے سلم سمارٹ ہیں تبھی آپ ریس میں حصہ لے سکتے؟ کیونکہ میں دیکھا کافی جو افریقن سائڈ ہے وہ کافی ہیوی ہوتی ہے اور وہ ریس زیادہ اچھے طریقے سے جیتی ہے. کچھ افریقنس ضروری نہیں ہیوی ہیں، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں لانگ ریسرز جیسے، وہ ان کے اندر بالکل فیٹ نہیں ہوتا، وہ بالکل سلیم سے ہوتے ہیں لائک اسٹک. اور جو سپرنٹرز ہیں ان کے مسلس اسٹرینتھ وائز وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. جیسے تھروئرز ہیں وہ کافی ہیلدی بھی ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ اس میں ایتھلیٹکس میں ڈفرینٹ فیلڈز آ جاتی ہیں، تو اس کے اکارڈنگ اس ٹریننگ کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہی مطلب اپنی باڈی مینٹین کرنی پڑتی ہے. اچھا، پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسپورٹس انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جو چیزیں آپ وہاں سے سیکھ کر آئی ہیں، پاکستان میں کن کن چیزوں کی کہتے ہیں نا کہ زبو حالی ہے یا بہتری کی ضرورت ہے؟ جیسے ہمارا آج یوتھ کا زمانہ ہے تو میں یہی کہوں گی گراس روٹ لیول سے اگر ہم ان چیزوں کو شروع کریں، مطلب بچوں کو سکھائیں تاکہ وہیں سے ان کی بیس بنے، اور بیس بنے گی تو آگے جا کر مطلب انجریز بھی اکثر ہو جاتی ہیں، ان کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں اگر اچھی بیس بنی ہو. تو اسکول لیول سے ہی شروع کرنا چاہیے کہ ان کو سکھائیں، وہاں پہ کوچز رکھیں. ہمارے اسکول لیولس پہ مطلب میں کافی اسکولس گئی ہوں، وہاں پہ زیادہ پی ٹی کرواتے ہیں یا اس طرح کی چھوٹی موٹی گیمس کرواتے ہیں، لیکن فوکس نہیں رکھتے زیادہ گیمس کے اوپر. بہت کم اسکول ہیں جیسے کریسنٹ ہے، بیکن ہاؤس ہے، اس طرح کے جو اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول وہاں پہ اسپورٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ بہت سے ہمارے ایسے گورنمنٹ اسکول بھی ہیں جن پہ بالکل اس فوکس نہیں کیا جا رہا. اور ہاں اگر ہم بچوں پہ فوکس کریں گے وہی آگے آ کر پرفارم کریں گے. یوتھ ہے، ٹیلنٹ ہے آپ کا، آپ کو ٹیلنٹ کے ساتھ ہی لے کے آگے چلنا ہے اگر آپ نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے.